السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے مسائل میں یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قضائے حاجت کے بعد پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد پتھر یا ڈیلوں سے صفائی حاصل کر کے اس کے بعد پانی کا استعمال کرنا یہ افضل کام ہے، لیکن میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عام طور پر عرب لوگ پانی استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ پانی کا استعمال خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قباء والوں انہوں نے شروع کیا اور یہ پھیلتا گیا، ورنہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو یہ احادیث پانی کے استعمال کے پہنچے نہیں تھے کہ قضاء حاجت کے بعد انسان صفائی ستھرائی پانی سے کرے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہاتھ گندگی کے ساتھ لگے گا پیشاب سے یا پاخانے سے، جس کی وجہ سے یہ مناسب نہیں ہے اور ہاتھوں سے بدبو بھی جائے گی۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ پانی کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر ہاتھوں میں بدبو ہوگی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس نے پانی کا استعمال کیا استنجا میں، تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دین میں ان چیزوں کا اضافہ کیوں کرتے ہو جو اس میں ہے نہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ استنجا میں پانی کا استعمال یہ تو صرف عورتیں کرتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وہ بھی پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ عطا رحمہ اللہ وہ بھی کہتے کہ یہ ایک نیا کام ہے، لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لعن اللہ غاسل استہ، دبر دھونے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تب دیکھو، یعنی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پہلے یہ بات رکھی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی اہم مسئلہ کچھ لوگوں سے چھپا رہ جاتا ہے۔ آج اتنا جدید دور ہے، اب بھی ساری کی ساری احادیث وہ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو لوگوں نے پڑھے نہیں ہیں، اور اگر پڑھے ہیں تو اس میں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے اس میں موضوع یا ضعیف ہے۔ تو یہ مثالیں بیان کرنے سے میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کی تعریف بیان ہوئی ہے قرآن میں کہ یہ لوگ صفائی کو بہت پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند فرماتا ہے، تو کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے شوہروں سے کہے کہ پانی سے استنجا کیا کرے۔ تو پانی سے استنجا کرنا یہ ایک افضل کام ہے، لیکن ان جلیل القدر صحابہ کرام کو ان احادیث کا وہ معلوم نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کہا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان غسل خانے میں پیشاب کرے، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے رک جانا چاہیے۔ اور اس میں پھر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، بے شک اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو لوگ جو مختلف وسوسوں کے مریض بن جاتے ہیں،
وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں بڑی وجہ وہ یہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جیسے کموڈ یا WC وہ الگ سے ایک طرف لگا ہوا ہے اور غسل کرنے کی الگ جگہ ہے، جس طرح عام طور پہ آج کل غسل خانے ایسے بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو اور اسی جگہ پہ غسل کر رہے ہو اور اسی جگہ پہ آپ نے پیشاب کیا، پھر آپ نے اس میں پانی بہایا بھی، لیکن کیا ہوگا وسوسے آپ کے آئیں گے کہ یہاں پہ ابھی پیشاب کیا تو پتہ نہیں سارا گیا کہ نہیں گیا، تو وسوسوں کے بندہ اس طرح سے شکار ہو گئے اور پھر یہ وسوسے پھیلتے جائیں گے اور بہت سارے وسوسے بن جائیں گے۔ ایک راوی محدث عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کا ضمن میں ایک بات ہے، وہ ہر سال انہوں نے اپنے لیے ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد، علماء طلباء کی مدد، اور اکثر علماء سے کہتے تھے کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا، میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوں اور فارغ ہوں۔ 63 سال کی ان کی عمر تھی کہ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے اور واپسی میں فوت ہوئے تھے۔ ایک اور مسئلہ، باب ما جاء فی السواک کی مسواک کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر یہ بات اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری امت پر مشقت بن جائے گی، تکلیف میں ڈال دوں گا، تو میں ان کو حکم دے دیتا، یعنی ان پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے لیے آپ مسواک کرو گے۔ یعنی اب دیکھیں مسواک کا استعمال یہ ایک سنت ہے، سنت عمل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ میں اگر حکم دیتا تو یہ لازم ہو جاتا، اس بات سے ڈر کی وجہ سے میں نے حکم نہیں دیا، لیکن یعنی اس کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں۔ اب مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مطہرۃ للفم مرضات للرب، ایک تو اس سے منہ صاف رہتا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی رہتا ہے۔ اب دیکھیں دانتوں کی حفاظت ہوگی، مسوڑوں کی حفاظت ہوگی، منہ صاف ہوگا تو معدے کی بیماریاں نہیں لگے گی اور منہ کی بہت ساری بیماریاں وہ نہیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان بھی مسواک سے صاف کیا کرتے تھے، تو مسواک کا استعمال یہ کر لینا چاہیے۔ بچوں کو بھی اس کی عادت وہ ڈالنی چاہیے کہ وہ مسواک کرے، خواتین بھی مسواک کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک لے کے خود استعمال کرتی تھی، یعنی ایک دوسرے کا مسواک بھی جناز اجازت سے وہ استعمال کیا جا سکتے ہیں، اور گھر کے اندر جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے مسواک وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک پیلو کی وہ درخت کا ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مسواک ایک بالشت ہونا یہ لازمی ہے، اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ احادیث میں یہ شرط موجود نہیں ہے، جتنا بھی مسواک ہو جو آپ آسانی سے اس سے مسواک کر سکتے ہو یہی کافی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا مسواک نہیں ہو تو انگلی زبان پہ وہ دانتوں پہ پھیر لو، یہ بھی مسواک ہو جائے گا، یہ مسواک نہیں ہوتا۔ آپ مسواک کا عمل آپ سے رہ گیا، مسواک کا جو ثواب ہے وہ آپ اس سے محروم ہو گئے۔ پھر اس حدیث میں عند کل صلاتن کا ہے، ہر نماز کے وقت، تو نماز چاہے فرض ہو، آپ نماز با جماعت پڑھ رہے ہو، اکیلے پڑھ رہے ہو، سنت موقدہ ہو یا نفل پڑھ رہے ہو، رات کو تہجد پڑھ رہے ہو، اشراق پڑھ رہے ہو، یا عید کی نماز یا نماز جنازہ، جو بھی نماز ہو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ مسواک کریں۔ وضو میں اسی طرح نماز سے پہلے آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی ہے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ، وہ ہر نماز کے لیے الگ سے پھر مسواک کرتے تھے، اور وہ مسواک اپنے یہ جو کان ہے یہاں پہ رکھتے تھے، جیسے کوئی پہلے لوگ استعمال کرتے تھے قلم وغیرہ، تو پھر وہ قلم یہاں پہ کانوں پہ وہ رکھ دیتے، یہاں پہ وہ جمع ہوا ہوتا تھا، تو مسواک یہاں پہ وہ رکھ دیتے تھے، مسواک کا استعمال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے،
گھر میں داخل ہوتے تو بھی مسواک کرتے تھے. تو مسواک کا استعمال جو ہے وہ مختلف اوقات میں کرنا چاہیے. اس بارے میں یہ حدیث سنیے توجہ کے ساتھ، صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات سنتا ہے. تو جب یہ قرات کرتا ہے اس کے قریب آتا ہے، یہاں تک اتنا قریب آتا ہے کہ فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ اس کے منہ میں جاتا ہے، فرشتے کے منہ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطہروا افواہکم للقرآن، اس لیے قرآن کے لیے اپنے منہ کو صاف رکھو. آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ لا الہ الا اللہ اس زبان سے پڑھتے ہو، آپ اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کا کلام پڑھتے ہو، تو منہ کو وہ صاف رکھو. اور صاف رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ وہ مسواک ہے. کچھ لوگوں نے مسواک کے بارے میں کہا ہے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، جیسے اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، وہ مسواک چھوڑ دی، نماز کے لیے کسی نے مسواک استعمال نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز اس کی باطل ہو گئی. یہ کچھ علماء کے قول ہے، اس میں سے یہ عالم بھی ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. بہرحال سنت ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی بندہ اس پہ عمل کرے، اپنے اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.